الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حج کے مسائل میں میقات مکانی کا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا کہ میقات کے تعلق سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو آفاقی کہا جاتا ہے، دوسرے کو میقاتی اور تیسرے کو مکی کہا جاتا ہے۔ پھر آفاقیوں کے لیے میقات کا ذکر ہوا کہ کل 5 میقات ہیں۔ اہل مدینہ اور ان کی راہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اور اہل نجد کے لیے قرن، اہل شام کے لیے اور اس راہ سے آنے والوں کے لیے جحفہ، اور اہل یمن ان کی راہ سے آنے والوں کے لیے یلملم، اور عراق اور اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔ یہ بات معلوم رہے کہ یہ جو مواقیت ہیں ان سے گزرتے ہوئے انہی لوگوں پر احرام باندھنا فرض ہے جو حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہوئے، نیت رکھتے ہوئے، قصد و ارادہ رکھتے ہوئے اس پر سے گزریں، یہاں سے گزریں۔ لیکن اگر کسی شخص کا حج کا ارادہ نہیں ہے یا عمرہ کا ارادہ نہیں ہے تو میقات سے گزرتے ہوئے اسے بھی احرام پہننا لازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا لازم نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو یہاں سے گزرے تو اس کے آگے اسے احرام ہی میں جانا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس شخص کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہے یہ میقات ان کے لیے ہے، ان کے اوپر یہاں سے آگے گزرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اور چنانچہ یہ بات اسی حدیث سے معلوم ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میقات کے بیان میں فرمائی ہے، جو صحیح بخاری میں 1526 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1181 نمبر پہ آئی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو، اہل شام کے لیے جحفہ کو، اہل نجد کے لیے قرن المنازل کو، اہل یمن کے لیے یلملم کو، اور پھر فرمایا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، کہ یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا نام ذکر کیا گیا، اور ان سارے لوگوں کے لیے ہیں جن کا نام نہیں ذکر کیا گیا لیکن وہ اس راہ سے گزریں۔ یعنی ان کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس راہ سے گزرتا ہے اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ میقات ہے، یہاں سے اسے احرام باندھ کے آگے گزرنا ہے۔ اور اس تعلق سے جو بھی احادیث ہیں اور اس سے مؤخر کرنا، آگے بڑھ جانا، میقات سے آگے بڑھ جانا اور احرام نہ باندھنا، بعد میں جا کر احرام باندھنا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک فرض کو چھوڑنا ہے، ایک لازم کو چھوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے، جس کی تعیین فرمائی ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے صحابہ سے کسی سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے احرام کے بغیر ہی ان مواقیت کو پار کیا ہو، حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوئے ان مواقیت کو احرام کے بغیر پار کیا ہو۔ اب اگر کوئی شخص کسی ایسی راہ سے آتا ہے جس راہ میں یہ مواقیت نہیں پڑتے، یہ 5 مواقیت جن کا ذکر آیا ہے، وہ مواقیت میں سے کوئی میقات اس راستے میں نہیں پڑتا، چاہے وہ بری راستے سے آئے ہو یا بحری راستے سے آ رہا ہو یا فضائی راستے سے آ رہا ہو، تو وہ ان مواقیت میں سے جس میقات کا سامنا کرے گا، اس کی جس میقات کی سدھائی سے گزرے گا، جس کے دیکھتے ہوئے اگر چاروں یہ سارے مواقیت کو جوڑا جائے خط کے ذریعے سے
تو جس کا محاذات پڑے گا، جس کے سامنے پڑے گا، جس کی سدھائی جو قریب میں جو میقات رہے گا، اس میقات کے مطابق وہ احرام باندھ کے آگے بڑھے گا۔ اور اگر اس کو شک و شبہ ہو رہا ہے کہ میقات کے سیدھ میں یہ جگہ پڑتی ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، تو احتیاط یہ ہے کہ تھوڑا پہلے ہی سے وہ احرام باندھ لے، کیونکہ پہلے باندھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاخیر میں حرج ہے۔ تو اس لیے اگر تھوڑا پہلے وہ احرام باندھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آدمی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ ایک مسئلہ ہے، کیا جدہ یا جدہ جو شہر ہے ساحل سمندر پر، کیا وہ میقات ہے یا میقات نہیں ہے کسی کے لیے؟ تو بعض مخصوص لوگوں کے لیے اسے میقات مانا گیا ہے، جن کے راستے میں اور کوئی میقات نہیں پڑتا۔ عام طور پہ سمندری راستے سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے میقات یمن کا یلملم میقات ان کے لیے پڑ جاتا ہے، لیکن سوڈان کا کچھ علاقہ جو یلملم کے بعد پڑتا ہے، اور وہ اگر جدہ آئیں تو ڈائریکٹ ان کے لیے جدہ ملتا ہے، تو اس حصے کے لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جدہ میقات ہے۔ وہ آئیں جدہ پر، جب وہ اگر وہ پانی کے راستے سے سمندری راستے سے آتے ہیں تو جدہ اترنے کے بعد وہ وہاں سے احرام باندھ کے آگے جائیں گے۔ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ، اور اسی طرح سے حید کے بعض علماء نے یہ اختیار کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر ان مواقیت سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی شخص آگے بڑھ گیا اور پھر اسے علم ہوا کہ وہ تو میقات سے آگے نکل گیا ہے، تو اسے واپس میقات آنا چاہیے اور وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ جانا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں واپس ہوا، جان بوجھ کر کے میقات سے آگے بڑھ گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرہ کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے متعین فرمایا ہے، اس میقات سے اگر کوئی جان بوجھ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور واپس وہاں تک نہیں آتا تو گنہگار ہے، اور گنہگار ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر توبہ لازم ہے، استغفار لازم ہے، اور اسی طرح سے اس کے اوپر ایک قربانی بھی لازم ہے، دم لازم ہے، اور اس پر فقہائے اربع متفق ہیں، یعنی چاروں مذاہب فقہی اس پر متفق ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سارے لوگ متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر ان مواقیت کو پار کرتا ہے، اس کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہے، اور وہ واپس لوٹ کے وہاں سے دوبارہ احرام نہیں باندھتا، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اور اس کی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ فتویٰ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں من نسی من نسکہ شیئا او ترکہ فلیحرق دما، جو شخص اپنے عبادات، حج کی جو عبادات متعین ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھول جائے یا چھوڑ دے تو وہ قربانی دے۔ اسے امام مالک نے موطا میں، امام دارقطنی نے، امام بیہقی نے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے المجموع میں، اور اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اور متاخرین میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص میقات سے آگے بڑھ جائے احرام کے بغیر، اس کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہو، تو اس آدمی کو قربانی دینا ہوگا، ایک دم دینا ہوگا۔ لیکن اگر وہ واپس لوٹ آتا ہے
اور پھر وہاں سے میقات سے احرام باندھ کے واپس جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے واجب پر عمل کر لیا اور اس نے کوئی غلطی تھی اس کی سدھار کر لی، اس کی اصلاح کر لی۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔